10 وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ان 10 مبشرہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد کا سالار ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اگر آپ ان کی شہادت کا واقعہ پڑھ لیں تو وہ بھی اسی طرح کے پینڈیمک سے ملا ہوا تھا۔ اس وقت جب مسلم افواج سیریا اور ان علاقوں میں موجود تھی تو اسی طرح سے ایک وبا پھیلی، وہ طاعون کی وبا تھی، اور تقریباً 25 سے 30 ہزار صحابہ اس وبا کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے۔ اب یہاں آپ یہ جان لیجیے کہ وہ 10 لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ایک وہ ابو عبیدہ بن جراح کہ جب حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پادری کی شرط کے مطابق شہر کی چابیاں لینے کے لیے تشریف لے گئے اور شہر میں چابیاں لینے کی وہ تمام تقریب مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اے ابو عبیدہ مجھے ذرا اپنا دفتر وزٹ کراؤ۔ آج کوئی بھی مدرسہ ہے، مسجد ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی ایک ادارے کے اندر جو صاحب دفتر ہیں ان کا دفتر بڑا عالیشان تھا۔ تو اس دفتر کا جو منظر تھا، جب حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے کہ اس کے ایک جانب ایک مصلی بچھا تھا اور اس کے ایک جانب ایک لوٹا تھا کہ جس میں پانی موجود تھا اور وضو کرنے کی انہوں نے ایک ترتیب بنا رکھی تھی۔ یہ وہ کل دفتر تھا جو اس سالار لشکر کے لیے موجود تھا کہ جس نے اس وقت اس تمام سلطنت کے اندر پہلی بنیادیں جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے فتوحات کی گاڑ دی۔ اب یہاں جو باتیں ہم اپنے دین سے آج کے اوقات میں سیکھتے ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ وہ تمام باتیں جو آج ہمیں صرف قصہ اور کہانیاں لگتی ہیں اور ہم اس کو سن کے بھول جاتے ہیں، کیا میں اپنی زندگی میں اور آپ اپنی زندگی میں ان باتوں کو کسی قدر کیا شامل کر سکتے ہیں؟ کیا میں اپنی زندگی کے اندر دین کے علوم کو پریکٹس میں لے آؤں تو کیا یہ میری کامیابی ہے یا یہ میری ناکامی؟ آج آپ اور میں یہ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ بن رہا ہے؟ کیا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بتاؤں، میں نے جب پہلی بار سن لی تو میں پریشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص، اللہ پاک ہمیں شفا فرمائے، کہ ایک شخص جب کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے ایک قرض مانگتا ہے، ادھار مانگتا ہے، اور یہ پہلا شخص اس کو وہ ادھار دیتا ہے، جیسے ترتیب ہے قرآن نے آپ کو ان امور کے بارے میں بتا دیا ہے، قرآن پاک نے یہ بتا دیا گیا کہ آپ جواب بھی لکھ لیں اور تحریر بھی لکھ لیں۔ اب ایسا شخص جب ایک قرض دے دیتا ہے اور اس قرض کی واپسی کے لیے ایک وقت معین ہو جاتا ہے، اور جب وقت معین کے لیے پہلا شخص اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس قرض کو واپس آج کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوں، مجھے کچھ وقت مزید چاہیے، جب صرف یہ وہ بات کہتا ہے، درخواست کرتا ہے، اور قرض دینے والا شخص اس ترتیب اور مناسبت سے اس کو مزید کچھ وقت دے دیتا ہے، تو اب جو ثواب ہے اس کی طرف آئیے۔ جس دن پہلے دن ایک رقم دوسرے صاحب کو قرض کے طور پہ دی، اس تمام رقم کے صدقہ کرنے کا مکمل ثواب اس صاحب کو ملا۔ جس دن وہ صاحب دوبارہ ایکسٹینشن دیتا ہے کہ بھائی آپ نہیں دے پائے، میں آپ کو مزید وقت دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں اسی رقم کے دوبارہ صدقہ کرنے کا ثواب ملا، اور پھر اگر وہ تیسری بار جائے تو پھر وہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور صدقہ کتنی ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لیکن کیا آج میں اور آپ اپنے سگے بہن بھائی کے ساتھ یہ صدقہ کرنے کو تیار ہیں؟ ہم آج یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، ہمارا سگا بھائی ہم سے نیچے ہو جائے، اور اللہ پاک کے پیارے پیغمبر خاتم المرسلین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مصداق، وہ شخص اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے مر جائے گا جس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کا کوئی بھائی اس سے نیچے ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان سے درگزر فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی اور عافیت کے دروازے کھولے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے وبائی امراض اور خاص کر جو اس کا ڈر ہے اس سے ہمارے دلوں کو نکالے۔ اگر عشرہ مبشرہ کا صحابی ایک وبائی مرض کا شکار ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو میں اور آپ اگر کسی وبائی مرض کا شکار ہو کر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ میں اس حوالے سے پاکستان کے علماء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں دنیا بھر میں ایک ڈر اور خوف کی فضا تھی، مسلم ممالک کے اندر ڈر اور خوف کی فضا تھی، مسجدیں بند ہو گئی، عبادت گاہیں بند ہو گئی۔ پاکستان میں علماء کرام نے انتہائی دانش مندی سے مساجد کو کھولا ہے۔ احتیاطی تدابیر آپ اس مسجد میں بھی کر رہے ہیں، ہر مسجد میں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں بھی بھرپور احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کے ساتھ مساجد آباد ہیں، مساجد کو بند نہیں ہونے دیا گیا۔ اور اگر یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے تو الحمدللہ بڑے بھرپور طریقے سے اس فتنے کا ایک مقابلہ بھی کر دیا گیا۔ یہاں حضرت قاری صاحب کا چونکہ حکم ہے کہ آپ نے 10 منٹ بات کرنی ہے، قاری صاحب میرے خیال ہے 2-3 منٹ ہیں میرے پاس۔ میں ایک واقعہ آپ کو تذکرہ کر دوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو مشکل کس طرح سے بنا لیتے ہیں۔ کسی ایک صاحب کا پرانے وقتوں میں کسی گاؤں کے پیر کے پاس، بزرگ کے پاس جانا ہوا تو جا کے کہا حضرت جی بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ یہ کس سے کہانیاں ہیں، میں اس کی کوئی سند نہیں دے سکتا، لیکن عبرت کے لیے آپ کو یہ سن لینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ بڑی پریشانی ہے، مسئلہ بڑا چل رہا ہے، پیر جی کو تعویذ دو، وہ مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے پیر صاحب سے درخواست کرتا ہے، پیر صاحب اس سے اس کے زندگی کے احوال پوچھتے ہیں اور پھر وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں آج تعویذ نہیں دیتا، لیکن تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم اپنے گھر میں ایک بیل رکھ لو، ایک دان کی نہیں ہو، خرید اس کی دان رکھ۔ جب وہ پیر صاحب یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میری پوزیشن نہیں ہے پیر صاحب، حالات بہت خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، باہر جاؤ، وہ جو نذرانے میں چیزیں آئی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جانور بیل جو ہے وہ کھول کے اپنے گھر لے، اس جانور اور بیل کو اپنے گھر میں موجود کر دو، اس کو پالو۔ اب یہ صاحب جن کا چھوٹا سا گھر ہے، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے ایک کمرے کے گھر کا رواج ہوا کرتا تھا، اسی گھر کے ایک حصے میں مویشی باندھے جاتے تھے دیہات میں خاص کر، اور جو ایک حصہ ہے اس میں رہائش ہوتی تھی، اسی گھر کے ایک کونے میں واش روم وغیرہ بنے تھے اور باہر لوگ آتے تھے عام طور پہ۔ تو یہ صاحب جب اپنے گھر میں اس بیل کو لے آتے ہیں تو بڑے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اب جو وہ خوراک کھا رہے ہیں وہ اپنے لیے بھی پوری کرنی ہے اور اس بیل کے لیے بھی پوری کرنی ہے۔ اب چند دن گزر گئے، پیر صاحب کے پاس دوبارہ پہنچتے ہیں، پیر صاحب بڑی پریشانی ہے، پہلے ہی نظام میں ٹرنا صاحب اور داندے ہی متہ ماری سے دیا، پیر صاحب کچھ کرو۔ پیر صاحب کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، او بکرا یہ کالا او گریگو کار اس نال تاڑے کار برکت آسی۔ پیر صاحب کے کہنے پہ وہ کالا بکرا لے جاتا ہے، اب دان پہلے سے موجود ہے، ایک بکرا وہاں موجود ہے۔ اب گھر والوں کی راتوں کی نیندیں بھی ڈسٹرب ہونا شروع جاتی ہیں کہ پہلے سے ایک بیل موجود ہے، بکرے نے بھی رات کو منانا ہے اور شور شرابہ بھی ہے، کھانا پینا اور زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب وہ چارے کی مزید پریشانی ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اب یہ صاحب تشریف لے جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس اور پیر صاحب ان کو آخری چیز کہتے ہیں یہ کالا مرغا ہے، یہ کالا مرغا بھی لے جاؤ، بس اس کے بعد تمہارا گھر بھرپور ہو جائے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں رہی۔ اور وہ کالا مرغا بھی ان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ کالا مرغا جب گھر جاتا ہے تو وہ رات کو 2:30-3 بجے اٹھتا ہے اور اس نے وہ دیسی سٹائل ہے وہ بانگیں شروع کرتا ہے، اور جب وہ بھرپور قسم کی شور شرابہ کرتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے اٹھو اس کو ذبح کرو۔ کہتا ہے نہیں پیر صاحب بتا کوئی اسے خیر ہو سی۔ بہرحال ہفتہ برداشت کرتا ہے، پھر پیر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے۔
پیر صاحب کہتے ہیں میرا تنگ ہو، کہتا ہے جی بہت تنگ ہو گیا ہوں، میری زندگی ایسے ہو گئی ہے جیسے جہنم، میں بہت پریشان ہوں۔ تو اب ایسے میں پیر صاحب کہتے ہیں اچھا جو سب سے پہلے چیز دی تھی وہ واپس لے آؤ۔ تو وہ جو ویڑا ہوتا ہے، جو دانت ہوتا ہے، وہ لے کے واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ لے کے واپس آتا ہے تو پیر صاحب اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا صورتحال ہے، رات گزار لی؟ کہنے لگا کیا بات ہے پیر صاحب، میری زندگی آسانی کا شکار ہو گئی، میری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آ رہی ہیں، پریشانی کم ہو گئی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو، ایک 2 دن ٹھہر کے وہ بکرا بھی لے آتا، بکرا بھی لے آتا ہے، اور پھر آخر پیر صاحب کے کہنے پہ وہ جو مرغا ہے وہ بھی واپس لے آتا ہے۔ جب وہ مرغا بھی واپس لاتا ہے تو پیر صاحب پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیسا معاملہ ہے؟ کہتا ہے پیر صاحب جو سکون میں دیکھ رہا ہوں یہ تو جنت میں بھی نہیں ملے گا انسان، میں تو اتنا پرسکون ہو گیا ہوں کہ میری زندگی سکون سے بھری ہوئی۔ آج جب ہم اس مسئلے سے گزر رہے تھے، قاری صاحب بھی ماشاءاللہ ہمت کر رہے تھے، میں بھی جو ہمارے بس میں ہے ہم نے کوشش کی، مری میں بھی کی، وہاں گولڈی ستیہ میں کی، یہاں پنڈی میں کی، جو ہمارے بس میں بن پا رہا تھا ہم نے بڑی کوشش کی، ہمارے چند ساتھیوں نے بڑی ہمت کی، ایک ساتھی نے تقریباً 2000 گھروں کو راشن دیا ہے ذاتی جیب سے۔ تو اللہ بڑا لوگوں سے کام لے رہے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ پتا چلا کہ میرے گھر کا اصل خرچ تو 8 سے 10 ہزار روپے ہے۔ یعنی آپ اگر آج کے دور میں اپنے ذاتی جیب خرچ سے اپنے گھر چلانے کی بات کریں، کھانے پینے کو اگر آپ خرچہ شمار کریں تو شاید 10 ہزار سے زیادہ کوئی گھر کا خرچ نہیں ہے۔ میں جس کے 4 بیٹے ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، میں سوچتا ہوں میرے لیے 10 ہزار الحمدللہ اتنی بڑی رقم ہے کہ میرا بنیادی خرچ چل سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو اسی ویڑے اور بکرے اور ایک زبردست قسم کی آواز والے مرغ کے ساتھ تعیشات کا شکار نہیں کر لیا؟ کیا ہم نے اور آپ نے جان بوجھ کے پریشانیاں نہیں بنا لی ہیں؟ کیا ہم صحابہ کرام عنہ مجمعین کی وہ زندگی جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا کل مداح دیکھ لیجئے، میرے پیغمبر کا کل مداح دیکھ لیجئے، آپ کسی تاریخی شخصیت کو دین اسلام میں نکالیے اور اس کی کل مداح دیکھیے، آپ پریشان ہوں گے کہ وہ زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن آپ 1400 برس کے بعد ہی نہیں رہتی دنیا تک آپ ان کے واقعات انسانیت کو اصلاح کی نیت سے بتائیں۔ مغربی مورخین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اور اس بات پر سب قائل ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو۔ یہ وہ عمر تھے جنہوں نے آج دنیا کو ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ دیا ہے۔ یہ ویلفیئر سٹیٹ یا مدنی ریاست میں ویلفیئر یا فلاحی ریاست کا کانسیپٹ جو برطانیہ آج فالو کرتا ہے دنیا میں بہترین طریقے سے، یہ کلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا۔ تو کیا ہماری زندگیاں آج اس سادگی کی مثل نہیں بن سکتی؟ اس حوالے سے جہاں بہت سی باتیں سنیں گے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں۔ جس حد تک آپ اپنی زندگی کو سادہ کر سکتے ہیں آپ اس کو سادہ کریں، آپ کی زندگی آسان ہوگی، آپ کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے لیے دنیا آسانیوں والی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بہترین ہوگی۔ قاری صاحب میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔